بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. ہم اللہ کی توفیق سے شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد توفیق الہی سے رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو ایمان عافیت کے ساتھ شعبان کو گزارنے اور پھر اپنی زندگیوں میں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے ماہ شعبان کے متعلق کچھ گفتگو بیان کرنی مقصود ہے. شاید کہ ہم اس گفتگو کے ذریعے اس مہینے کی حقیقت کو پہچان سکیں، اور جو کچھ اس مہینے میں بہت سے مسلمان کرتے ہیں ان سے اپنے دامن کو خود بھی بچا سکیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں. پہلی بات ماہ شعبان کے متعلق یہ ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ رجب کے بعد کا مہینہ ہے، اور رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، لہذا اس میں عرب اپنے گھروں میں بند رہتے، قتال و جدال کے لیے، لڑائی کے لیے گھروں سے نہ نکلتے. اور یہ اسلام سے بہت پہلے ہی یہ مہینہ اسی نام سے موسوم ہے، پکارا جاتا ہے. تو جب ماہ شعبان آتا تو وہ پانی کی تلاش میں، جنگ و جدل کے لیے، لڑائیوں کے لیے، ایک دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے، تو اس وجہ سے اسے شعبان کا نام دیا گیا. دوسری بات ماہ شعبان کے متعلق یہ ہے
کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عام کیفیت یہ تھی کہ جب روزے رکھنے شروع کرتے، یہ ماہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، جب روزے رکھنے شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے، کبھی افطار نہ کریں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب آپ روزے چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے چھوڑتے ہی چلے جائیں گے، کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا تو رمضان کے علاوہ اور کسی بھی مہینے میں آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہ رکھا کرتے۔ رمضان کے بعد جو مہینہ روزے رکھنے کی وجہ سے ممتاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے، وہ یہ ماہ شعبان ہوتا۔ تیسری بات، ہماری گفتگو کا تیسرا نقطہ کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی کثرت کے ساتھ اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے۔ آئیے اس بارے میں بھی دائیں بائیں کی ٹامک ٹوئیاں مارنے کے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اس کا سبب سنتے ہیں۔ امام نسائی نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اس جیسے روزے، اتنی تعداد میں روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسا بہترین سوال ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا شعبان میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، اور اس میں عام طور پر لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور پر لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو اور میں روزے کی کیفیت میں ہوں۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے کہ عام طور پر لوگ رمضان کے انتظار میں اس ماہ میں عبادت سے غفلت برتتے ہیں، اور روزے تو عام طور پر لوگ نہیں رکھتے کہ اگلا ماہ روزوں کا ہے تو اس ماہ میں کاہے کے لیے رکھنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں بلند ہو، اٹھایا جائے اور وہ روزے کی کیفیت میں ہو۔ چوتھی بات اس ماہ کے متعلق یہ ہے کہ افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کا مکمل ضابطہ، اصول و قواعد دے کر گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص، انسان اپنی منچاہی بات اس میں شامل کرے، اپنی نیت کو بنیاد اور سہارا بنا کر
کہے کہ چونکہ میری نیت بڑی اچھی ہے لہذا مجھے اس کام کے کرنے سے کوئی روکے نہ ٹوکے، تو یہ دین کسی کی نیت کے مطابق، کسی کی سوچ کے مطابق یا کسی کی پسند کے مطابق نہیں چلتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ابتدا میں، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا الفاظ مسنونہ مروی ہیں؟ خیر الہدی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے بہترین راستہ، خیر الکتاب کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین ہدی طریقہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بدترین باتیں دین میں اپنی طرف سے بات کو داخل کرنا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر داخل کی گئی بات بدعت ہے، چاہے نیت جتنی بھی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، زمزم کے پانی سے دھلی ہوئی کیوں نہ ہو، اگر اس پر کتاب و سنت کی مہر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر ہر گمراہی جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہے۔ چوتھی بات جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو مختلف عبادات کی جاتی اور جن کا کتاب و سنت سے کوئی مستند ثابت شدہ ہمیں راستہ، طریقہ یا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور بتایا جائے، روکا جائے، ٹوکا جائے، تو کہتے ہیں عبادت ہی کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے وہ یہ باتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام، ان کے بعد آنے والے تابعین، ان کے بعد محدثین، ائمہ، وہ ان باتوں سے دور رہے، تو آج کل کے لوگ کس طرح ان باتوں کو اپنے لیے دین قرار دے سکتے اور اس کے ذریعے اللہ سے اجر و ثواب طلب کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اس ماہ کی جو رات منائی جاتی ہے شب برات کے نام سے، اس میں کیا آتش بازی ہوتی ہے، اور آتش بازی مجوسی آتش پرست لوگ، ان کا ایک سمبل، نشان ہے، اور کتنی ہی احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعتوں سے روکا، اور خاص طور پر آگ کے کھیل سے اور آگ کے غلط استعمال سے منع کیا ہے۔ اور وہ حدیث پاک تو ہم سب جانتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، لوگ آئیں گے، آپ کے دست مبارک سے پانی پیتے چلے جائیں گے، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ اس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ امت آتی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے جائیں گے اور پانی انہیں دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ حجاب کاہے کے لیے ہے، کیوں کر یہ حجاب ہے؟ عرض کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں اس حجاب کے پیچھے آنے والے جو اپنے آپ کو کہلاتے تو آپ کی امت ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد دین میں نت نئے طریقوں کو داخل کر دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے لیے رحمت ہے،
ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جن کی زبان اطہر سے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر نکلتی ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ۔ تو یہ رات جس طرح منائی جاتی آتش بازی کا اور آگ کے کھیل کا بازار گرم کیا جاتا، اس میں کئی قسم کے عیوب اور کئی قسم کی بری باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اسراف و تبذیر ہے، اسراف بھی تبذیر بھی، اور پھر مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں اپنی جان کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں ڈالنا ہے۔ اور ہمارا دین کہ وہ انسانی نفس کے لیے، انسانی مال کے لیے، انسانی جان کے لیے، عزت و ناموس کے لیے خیر و برکت کا پیغام لے کر آیا، وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو انسان کے اپنے نفس کے لیے نقصان دہ یا دوسروں کے لیے اذیت ناک، وہ ایک مسلمان وہ معاشرے میں آسانی کے ساتھ رونما ہو جائیں، بپا کی جائیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح حکم ہے کہ جب رات کو گھروں میں سو جاؤ تو آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ کتنی حکمت ہے۔ اور ہم یہ خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں سنتے ہیں، یہ گیس ہیٹرز کی وجہ سے یا آگ جو لکڑیوں پر جلائی جاتی ہے کمرے میں، آگ جلا کر کمرہ گرم کرنے کی غرض سے، کتنے لوگ نیند کی حالت ہی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور 1400 برس سے پہلے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، آگ جلا کر نہیں سونا کہ گھروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے مدینہ منورہ کے ایک خاندان کا قصہ بیان کیا کہ رات انہوں نے اپنے گھر میں آگ جلائی، سو گئے تو سارا خاندان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا جب بھی سو اسے بند کر کے سو۔ تو ہمارے ہاں اس رات کو جو آتش بازی ہوتی ہے، جو آسمان پر ان کے الفاظ کے مطابق نور اور روشنیوں کے آگ کے ذریعے ہالے بنائے جاتے ہیں، تو نہ جانے کس کس کے لیے یہ چیزیں اذیت ناک اور کس کس کی ہلاکت کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس رات میں کتنا لوگوں کو بے آرام کیا جاتا، بوڑھے، بیمار، بچے، خواتین، حتیٰ کہ بہت سے خوف زدہ ہو کر رات کو نیند سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسوہ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اگر آپ رات کو اپنے گھر میں تشریف لاتے تو انتہائی آہستگی کے ساتھ گھر والوں کو سلام کہتے، عام حالات سے ہٹ کر انتہائی ہلکی پست آواز میں سلام کہتے تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کی نیند اکھڑ نہ جائے اور وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا دین، اور اسلام امن و سلامتی یہ چیز ہے۔ اور حیف ہے ان لوگوں پر، افسوس اور دکھ ہے جو غیروں کے پراپوگنڈے کا شکار ہو کر اپنے ہی دین کو مطعون کرنے لگتے ہیں۔
کہ ہمارے دین میں یہ ہے وہ ہے، ظلم و زیادتی ہے، دہشت گرد، کہاں کی باتیں کہاں کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئوں کے پاس تشریف لاتے تو آہستگی کے ساتھ سلام کہتے کہ بیدار نہ ہو جائے، تو یہ دین دہشت گردی کا دین ہوگا، یہ دین خون خرابے کا دین ہوگا، یہ دین لوگوں کو ڈرانے کا، اذیت میں مبتلا کرنے کا دین ہوگا۔ لہذا جو ہمارے معاشرے میں اس مہینے کی مناسبت سے یا اس رات کی مناسبت سے اس طرح کے افعال یا اعمال کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ان کے ہاتھ کو روکا جائے کہ دین بھی خراب اور معاشرہ بھی بد امنی اور انتشار و افتراق کا مرکز اور محور بنتا ہے۔ پانچویں بات ہماری آج کی گفتگو کے متعلق یہ ہے کہ اس رات میں خاص طور پر جو بدعات، جو باتیں لوگوں میں رائج ہیں، ان کا ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ پانچویں بات کی ذیل میں پہلی چیز جو لوگوں میں رائج ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ قبرستان جانا ہے، قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، مردوں کے لیے ہمہ وقت جائز ہے، اس میں کوئی قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر خاص رات، ایک خاص مقصد اور ایک خاص نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ کیوں کہ اس پر ان کی مہر نہیں اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام کا عمل نہیں جن کے دامن کو پکڑ کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس رات میں لوگ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس رات میں قیام اللیل کیا جاتا ہے۔ عام راتوں میں تہجد پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، بہت بھلی بات ہے، اللہ کو پسندیدہ، اللہ سے راز و نیاز ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ لیکن بطور خاص اس رات میں یہ کام کرنا، اس کی دین میں، ہماری شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تیسری بات، اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اہتمام کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ویسے انسان روزہ رکھے، رمضان کے علاوہ نفلی روزے، بہت اللہ کے ہاں قدر و قیمت، بہت شان و مرتبہ، لیکن بطور خاص اس دن کو ٹارگٹ کر کے، اس دن کو ہدف گول بنا کر روزے رکھنا، شریعت اس چیز سے خالی اور ہمیں ہرگز اس چیز کی دعوت نہیں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن بطور خاص لوگوں میں شیرینی تقسیم کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے کہ جس کی دین میں کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو کھلایا جائے، پلایا جائے عام دنوں کی طرح تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور خاص اس دن میں اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اس میں خاص کوئی ثواب ہے تو ایسا کرنے سے گریز برتنا ہے۔ اسی طرح اس دن کے بارے میں لوگوں کی ایک اور بات یا عقیدہ جو ذہنوں میں راسخ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن یا اس رات رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ہاں عام راتوں میں، رات کے پچھلے پہر رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ منادی دینے والا ندا دیتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا مانگ لے، کوئی ہے سوال کرنے والا سوال کر لے، کوئی ہے اپنی چاہت کو پورا کروانے والا چاہت پوری کروا لے، کوئی ہے اپنی کسی حاجت کی حاجت روائی کروانے والا تو کروا لے، لیکن بطور خاص
اس رات کو اس بات کے لیے خاص کرنا کہ باقی راتوں میں رب العالمین نہیں آسمان دنیا پر اترتے صرف اس رات میں، تو یہ چیز ہماری شریعت اور ہمارے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان 5 نقاط کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عبادات جہاں جہاں ان کا کوئی مقام ہے، جہاں جہاں ان کا وقت مخصوص ہے، اور جہاں جہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام نے کی ہیں، وہ عبادات اسی وقت کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ، محبوب اور افضل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے یا عبادات کو ایسے وقت پر کیا جائے جن میں وہ عبادات کرنا کوئی خاص نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے گریز برتا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری یہ عبادات جو ہم کسی بھی نیت سے کرتے ہیں ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور ہم اس آیت کریمہ کی صحیح تصویر بن جائیں۔ اللہ نہ کرے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ عبادات کر کر کے چور ہو گئے، عبادات کر کر کے چور ہو گئے، لیکن انہی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ نہ اخلاص اور نہ ہی عبادات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اور وہ صحیح حدیث پاک تو ہم سب جانتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس نیت سے حاضر ہوئے کہ آپ کی عبادت کے متعلق پوچھیں۔ بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے، کہ آپ تو وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک نے کہا ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا سارا زمانہ، ساری عمر روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ عبادت کی غرض سے زندگی بھر عورتوں کے نزدیک نہ جاؤں گا، شادی نہ کروں گا۔ اب بظاہر کتنے اعلیٰ قسم کے ارادے، بظاہر کتنی عمدہ باتیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے کتنے عمدہ طریقے، لیکن چونکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، طریقہ، راستہ، ہدی سے ہٹے ہوئے آپ تشریف لائے، بتایا گیا، آپ ان کے پاس خود تشریف لے گئے، پوچھا کہ فلاں 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 بات کہی ہے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہے۔ آپ انتہائی ناراض ہوئے، سخت الفاظ کہے، اور آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، الٹا لٹک کر بھی عبادت کر لے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم عبادت تھوڑی کر لیں، بندگی اطاعت تھوڑی کر لیں، لیکن ہو صاف ستھری، مصفہ، مسقل، کہ اس میں کسی قسم کا شائبہ، نہ نمود و نمائش کا، نہ ریا کا، نہ دکھلاوے کا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ اور وہی آیت کریمہ جو ہم نے شروع میں سورہ حشر کی پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا اسے قبول کر لو، اسے سینے سے لگا لو، اسے ماتھے کا جھومر بنا لو، اس سے اپنے ایمان کو منور کر لو، اور جس سے روکا اس کے نزدیک پھٹکنا بھی تمہارے لیے بدترین ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اسی عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ زندہ رہیں تو دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اعمال کی دنیا میں گناہ، کمی بیشی، اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم عقیدہ تو صاف ہو، ایمان تو صاف ستھرا ہو۔ اور اگر اسی عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے،
شیطان نے ہمیں ورغلا لیا، فلاں کی بات بھی ہمیں بھا گئی، فلاں کا قول بھی ہمارے دل میں اتر گیا، فلاں کی دین میں داخل کی باتیں بھی ہمیں پسند آ گئیں، تو پھر اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے، نہ ہم دنیا میں کسی کام کے اور آخرت میں نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مہینے ماہ شعبان اور اس کے بعد رمضان اور اس کے بعد تمام زندگی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔